لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا بھائی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے۔ اور جناب علی شیر خدا مرتضی مشکل کشا غل عطا مولا کائنات فرمانے لگے حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا ہے، تیاری کریں۔ حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی تو بولے نا، یہ تو سب مہاجرین بول رہے ہیں۔ انصار کو جب سمجھ آئی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے۔ حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے۔ وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے اور کمال کر دی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں گے آپ لڑیں اور آپ کا خدا لڑے؟ سونیا ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانیں بھی قربان کریں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں محمد کی قیادت میں۔ نہ تیغ و تیر پہ تکیا نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلیں پر چھوٹے چھوٹے بچے واپس کر دو۔ ایک چھوٹے بچے تھے عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی، زمین پہ لیٹ کے رونے لگے سونیا میں نے بھی جانا ہے۔ کمپیوٹر کے لیے نہیں رو رہے، موبائل کے لیے نہیں رو رہے، نئی سائیکل کے لیے نہیں، شہادت کے لیے۔ حضور میں لڑوں گا اب مجھے لے کے تو چلیں، یا رسول اللہ میں طاقتور نکلوں گا لے کے تو چلیں۔ ان کے آنسو دیکھ کے حضور نے فرمایا لے چلو نا ساتھ۔ فطرت مسکرا رہی تھی۔ حضرت سعد بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جہل؟ جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا عالم ہوگا؟ یہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں گے یہ لوگ؟ اور چھوٹے اتنے تھے حضرت عمیر کے تلوار اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں نہیں لٹکا سکتے تھے، وہ بڑے بھائی نے لٹکائی۔ میدان میں نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی، فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو؟ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام انصاری ایک صحابی تھے، جب کریم نے فرمایا نا جنت کی چوڑائی، کسی چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے چوڑائی کم ہوتی ہے، جب فرمایا نا کہ چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے تو حضرت عمیر بولے، کہنے لگے واہ واہ واہ